ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام شمائلہ ہے اور میں وہ بدقسمت لڑکی ہوں جس کی ماں اسے جنم دیتے ہی مر گئی تھی۔ میری پرورش میری بڑی دو بہنوں نے مل کر کی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ پھپھو لے جایا کرتی تھیں۔ ہر آئے گئے کو پکڑ پکڑ کر بتاتی کہ کس طرح انہوں نے بن ماں کی تین لڑکیوں کو پالا اور ان کی تربیت کی، ان کی خاطر شادی نہیں کی۔ پھپھو ٹسوے بہاتے ہوئے وہ جھوٹی کہانیاں سیکنڈوں میں بنا لیا کرتی کہ سننے والے کو یقین کرتے ہی بنتی تھی، اور ہر طرف پھپھو کی دھوم تھی کہ وہ بڑے ظرف اور دل والی ہیں۔ سب پھپھو کی اتنی تعریفیں کرتے کہ وہ پھول ہی نہ سماتی تھی، اور یہ الگ بات کہ سب منہ پر ہی پھپھو کی تعریف میں انہیں زمین آسمان کے قلابے ملا دیا کرتے تھے۔ پیٹھ پیچھے پھپھو کی ایسی تیسی کرتے تھے۔ پھپھو کافی لڑاکا اور بد زبان تھی، اسی لیے سب ان کی زبان کے زہر سے بچنے کے لیے ان کی بڑائیاں بیان کرتے رہتے۔ میری ماں مجھے پیدا کرنے کے 2 دن بعد دنیا سے چل بسی۔ اس وقت میری بڑی بہن سیما 10 سال اور سیما آپا سے چھوٹی میشا آپا 8 سال کی تھی۔ میرے ابا ایک دفتر میں سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ہماری کوئی خواہش ادھوری نہ چھوڑی۔ سیما آپا بتاتی ہیں کہ اماں کی موت کے بعد پھپھو نے ابا پر بہت زور ڈالا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا۔ میرے ابا میری اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے جانے کے بعد کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا غلط سمجھتے تھے۔ ان کے لیے میری امی ہی پہلی اور آخری عورت تھیں جو جیون ساتھی کے روپ میں ان کی زندگی میں آئی تھیں۔ پھپھو نے ابا کے سامنے موقف رکھا کہ چھوٹی سی بچی کو ماں چاہیے، اسی لیے وہ کر لیں دوسری شادی، لیکن ابا نہیں مانے اور صاف کہہ دیا کہ نسیمہ، تم سے میری بیٹیوں کی پرورش نہیں ہو رہی تو مت کرو۔ میں نے ان کا بوجھ تم پر نہیں ڈالا اور نہ ہی میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ ہیں۔ میں انہیں ایک ماں کا پیار بھی دے سکتا ہوں اور باپ کا بھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر سوتیلی ماں لا کر ان کی زندگی خراب نہیں کرنی جیسے میری ہو گئی تھی۔ پھپھو ابا کی سوتیلی بہن تھی۔ ابا بہت چھوٹے تھے جب ان کی امی گزر گئیں، اور پھر دادا نے یہ سوچ کر کہ چھوٹے بچے کو ماں کا پیار مل جائے گا شادی کر لی، لیکن شادی تو ہو گئی، ماں کا پیار نہیں ملا۔ ابا اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، لیکن پھر دوسری شادی کے بعد وہ اکلوتے نہ رہے۔ ابا کی سوتیلی ماں کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ابا کا وجود بالکل سب بھول گئے تھے، اور جب بڑے ہوئے تو خود کے بل بوتے پر ہی نوکری حاصل کی اور بہت جلد اپنے لیے ایک الگ چھوٹا سا گھر بھی بنا لیا تھا، اور پھر میری ماں سے محبت کی شادی بھی کی۔ میری اماں ابا کی سوتیلی ماں کی بھانجی تھی اور اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی، اور وہیں سے وہ ابا کے دل کو بھا گئی تھیں۔ ابا کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ سلطانہ کو میں نہ دیکھوں، لیکن پھر وہ سلطانہ جو تھی میرے دل کو فتح کر ہی لیا اس نے۔ اور پھر ابا نے دادا سے بات کی تو انہوں نے ہنسی خوشی میری اماں کا رشتہ مانگ لیا۔ میری سوتیلی دادی میرے ابا کی شادی اپنی بھانجی سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن سب راضی تھے تو وہ کیا کر سکتی تھی، اور یوں میرے ابا میری اماں کو دلہن بنا کر گھر لے آئے تھے اور پھر ایک جنت جیسی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کے 1 سال کے بعد میری سیما آپا پیدا ہوئی تھی، اور سیما آپا کی پیدائش پر ایک حادثہ ہوا تھا، اور وہ حادثہ دادا جان کا انتقال تھا۔ سیما آپا کی پیدائش کے 2 سال بعد میشا آپا پیدا ہوئی تھی۔ میشا آپا کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد میری سوتیلی دادی کا انتقال ہو گیا۔ سوتیلی دادی کا انتقال ہوا تو ان کے 3 بیٹوں کے آپس میں جائیداد کو لے کر جھگڑے شروع ہونے لگ گئے تھے، اور پھر میرے ان 3 سوتیلے چچاؤں نے جس کے حصے میں جتنی جائیداد آئی ہڑپ لی، اور میرے ابا نسیمہ پھپھو اور تسلیمہ پھپھو کو ان کا حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابا اور تسلیمہ پھپھو دونوں سادہ سی طبیعت والے تھے، سو سب چپ ہو گئے، لیکن نسیمہ پھپھو اپنی ماں کی کاربن کاپی تھی، وہ کسی کو بھی بخشنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے لڑ جھگڑ کر اپنا حصہ تو وصول کر لیا، لیکن اس کے بعد ان کے بھائیوں نے انہیں اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت پھپھو کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، سو ابا انہیں اپنے گھر لے کر آ گئے، اور اس کے بعد سے پھپھو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب میری امی کا انتقال ہوا تو پھپھو نے ہم تینوں بہنوں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور صرف برائے نام ہی سنبھالی تھی، وہ اس ذمہ داری کو نبھاتی نہیں تھی۔ مجھے بچپن سے میری سیما آپا نے ہی پالا تھا، وہ بھی چھوٹی تھی اس وقت، لیکن میری ماں بن گئی تھی، اور ابا نے بھی پھپھو کی لاپرواہیاں دیکھ کر ہمیں زیادہ وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ ہماری تربیت میں پھپھو کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی جانتی رہتی تھی کہ کس طرح انہوں نے ہم تینوں کے لیے شادی نہیں کی، ہر کسی کو یہی ضد آتی۔ مجھے تو ایک عرصے تک یہی لگتا تھا کہ پھپھو کنواری ہیں اور انہوں نے واقعی ہمارے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سیما آپا چونکہ بڑی تھی اسی لیے انہیں سب کچھ پتا تھا، اور ایک دن انہوں نے ہی بتایا تھا کہ پھپھو کی شادی تو ہو گئی تھی۔ آپا اس وقت کوئی 9 برس کی تھی، یعنی میرے پیدا ہونے سے سال بھر پہلے پھپھو کی شادی ہو گئی تھی، لیکن ان کے اپنے سسرال والوں سے کبھی نہیں بنی تھی۔
وہ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور روٹ کر مائکے آ بیٹھتی تھی۔ ابا نے بھی انہیں بہت سر چڑھا رکھا تھا اور ان کی عادتیں جاننے کے باوجود پھپھو کے شوہر سے لڑنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھپھو جب ایک دن سسرال اور باقی کا سارا مہینہ ہمارے گھر گزارنے لگی تو ان کی دلچسپی ان کے شوہر سے بالکل ختم ہو گئی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ طلاق مانگنے لگی۔ ابا نے انہیں سمجھانا چاہا تو وہ ابا سے ہی الجھ پڑی اور تبھی انہی دنوں میں پیدا ہوئی اور میری اماں چل بسی، تو پھپھو کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ اور تب پھپھو نے نقلی آنسو پوंچھتے ہوئے کہا تھا کہ سسرال نامی عذاب میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر میں رہوں اور ان کی بن ماں کی بیٹیوں کی پرورش کروں۔ لڑکیوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور میں ان کی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ پھپھو نے ہماری پرورش کا سہارا لے کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور ان کی واہ واہ بھی ہو گئی کہ سوتیلی بھتیجیوں کی خاطر کس طرح انہوں نے اپنا گھر توڑ دیا۔ لیکن اصل معاملہ بعد میں کھلا تھا اور وہ یہ تھا کہ پھپھو کا معاشقہ ان کے شوہر کے ہی تیازات سے چل رہا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے طلاق لی تھی اور جھوٹ موٹ کا نام ہمارا استعمال کیا تھا۔ ایک ہی خاندان کے ایک مرد سے طلاق لے کر پھپھو کی شادی دوسرے سے ممکن ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پھپھو نے اپنا گھر برباد کر لیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی ان کو پھر سے اس خاندان میں قبول نہیں کرے گا، اور جس شخص کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑا تھا اس کا عشق بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ساتھ وہ پھپھو سے وراثت میں ملے پیسے بھی اینٹ چکا تھا، اور پھر اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ پھپھو کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا تو انہوں نے شور شرابہ ڈال دیا اور جس کو نہیں بھی پتا تھا پھپھو کی طلاق کی اصل وجہ اسے بھی پتا چل گئی۔ شور شرابہ کرنے کے باوجود بھی پھپھو کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو انہوں نے چپ سادھ لی اور یہ کہہ کر اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اچھا ہے۔ ان دھوکے باز خاندان سے جان چھوٹ گئی۔ اب فرصت سے اپنی ننھی ننھی بھتیجیوں کو پالوں گی، اور ہمیں پالنے کا ڈھنڈورا پیٹ کر وہ بھول جایا کرتی تھی۔ تسلیمہ پھپھو اور نسیمہ پھپھو میں بہت فرق تھا۔ تسلیمہ پھپھو ابا کی طرح بہت نرم اور عاجز سی تھی، لیکن قسمت نے ان کے ساتھ بھی کیا خوب مذاق کیا تھا۔ میری سوتیلی دادی نے ان کی شادی ایک امیر مگر عمر رسیدہ شخص سے کروا دی تھی جس کی پہلے سے ہی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ پھپھو کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام عارف تھا۔ پھپھو کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور سوتیلے بچے بھی پھپھو کی ذمہ داری بن چکے تھے۔ پھپھو کے شوہر کی دولت تھی لیکن وہ بھی دھوکے سے رشتہ دار اینٹ کر لے گئے تھے۔ ہمیں پالنے والا ایک خدا تھا اور ایک ہمارا باپ تھا جس نے بہت محنت سے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ سیما آپا جوان ہوئی تو ابا کو ان کی شادی کی فکر لگ گئی اور پھر ایک نہایت مناسب رشتہ دیکھ کر ابا نے سیما آپا کی شادی کروا دی تھی، اور پھر سیما آپا کے بعد میشا آپا کی بھی شادی ہو گئی تو میں گھر اکیلی ہی رہ گئی۔ ابا نوکری پر چلے جاتے اور میں اسکول سے واپس آتی تو ابا کے آنے کا انتظار کرتی رہتی اور ابا آ کر مجھے کھانا بنا کر دیتے۔ پھپھو سارا دن ٹی وی کے آگے لیٹی رہتی تھی اور اپنی خفیہ تجوری سے کچھ نہ کچھ نکال کر کھاتی رہتی تھی۔ کھانا بنانے کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتی تھی اور مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ مجھے سارا دن بھوکا بیٹھنا پڑتا تھا، اسی لیے ابا پھر رات کو زیادہ کھانا بناتے تھے اور میرے لیے رکھ چھوڑتے تھے تاکہ مجھے اسکول سے واپس آ کر بھوکا نہ رہنا پڑے۔ سوتیلا پھر سوتیلا ہی ہوتا ہے، جیسے پھپھو تھی۔ میری اپنی سگی پھپھو ہوتی تو کبھی بھی اتنی بے رحمی کا مظاہرہ نہ کرتی۔ ابا نے 1-2 بار پھپھو کو کہا تھا کہ بچی کو کھانا بنا کر دے دیا کرو تو پھپھو نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان سے کھانا نہیں بنتا، میں اسکول سے واپسی پر اپنی بہنوں کے گھر کھا کر آیا کروں۔ ابا نے بس اس کے بعد پھپھو سے کچھ نہیں کہا تھا اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو پہلے سیما آپی اور پھر میشا آپی سنبھالتی تھی وہ ابا نے سنبھال لی تھی، اور میں ابا کے پاس کھڑے ہو کر انہیں دیکھتی کہ وہ سب سیکھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ میرے ابا کو ہر روز میری وجہ سے زیادہ کام نہ کرنا پڑے، اور بہت جلد ہی میں نے سب کچھ سیکھ کر گھر کی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھی۔ میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور خرم تھیں اور انہیں خوش دیکھ کر ابا جی اٹھتے تھے اور میں جیتی تھی اپنی بہنوں کے ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ پر لگا کر اڑ گیا۔ ابا کے بالوں میں سفیدی چمکنے لگی تھی اور میرے چہرے پر مسکراہٹ سجنے لگی تھی، یعنی کہ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ اور قدم کیا رکھا تھا کہ ابا کو فکر لگ گئی تھی میری۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ کب میرے لیے اچھا سا رشتہ آئے اور وہ میرے بھی ہاتھ پیلے کر کے میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، اور میں ابا کو سمجھا کر تھک چکی تھی کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں اور نہ ہی ابا کو چھوڑ کر کہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن ابا میری سنتے ہی نہیں تھے۔ اور انہی دنوں پھپھو نے کافی عرصے کے بعد پھر سے ہمارے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ پھپھو نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور اپنے لیے رشتہ بھی پھپھو نے خود ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ ان دنوں پھپھو اپنے فون میں بڑی مصروف رہتی تھی اور پھر یہ راز کھلا تھا کہ پھپھو کیوں مصروف رہتی ہیں۔ پھپھو شادی کرنا چاہتی تھی اور اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی اور ابا بھی راضی تھے۔
کہ اگر رشتہ اچھا ہوا تو وہ پھپھو کی شادی ضرور کروا دیں گے۔ اسی لیے میرے ابا نے پہلے میرے تینوں چچاؤں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ پھپھو ان تینوں کی سگی بہن تھی، لیکن ان تینوں نے پھپھو کے کسی بھی فیصلے میں شامل ہونے سے منع کر دیا۔ پھپھو نے اپنا حق کیا لیا تھا کہ اب ان کے اپنے ہی بھائی ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ بہت غلط کر رہے تھے۔ خیر، ابا نے خود ہی اس رشتے کی چھان پٹک کی، جیسے پھپھو کی پہلی شادی کے وقت کی تھی۔ اس وقت بھی پھپھو کے اپنے سگے بھائی پھپھو کی شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور آج بھی وہ شریک نہ ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابا نے چھان بین کی تو مطمئن ہو گئے۔ اس کا نام مرتضیٰ تھا۔ پھپھو اور ان کی عمر میں چند سال کا ہی فرق تھا۔ مرتضیٰ کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو دوسرے ملک رہائش پذیر تھی اور اس کی شادی کروانے پاکستان آئی تھی۔ مرتضیٰ اکیلا تھا، یعنی کہ پھپھو کے اس بار گھر بسانے کے 100% چانسز تھے۔ ابا نے پھپھو کی شادی طے کر دی اور گھر میں ایک سادہ سی شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چچا لوگ تو اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن دوسرے شہر سے تسلیمہ پھپھو آئی تھی اور ساتھ اپنے بیٹے عارف کو بھی لائی تھی۔ آخری بار عارف کو میں نے کوئی 7 سال پہلے دیکھا تھا، جب وہ 18 سال کا لڑکا تھا، لیکن اب وہ کثرتی جسم اور پرکشش چہرے والا مرد بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر مونچھیں بھی بہت سجتی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں دل میں اتر جانے کی خاصیت رکھتا تھا، اور اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکا بھی تھا، لیکن پھر میں نے خود کو ڈانٹ دیا تھا۔ میں عارف کو ڈانٹنا بھول گئی تھی۔ ساری شادی میں اس کی نظریں میرا ہی طواف کر رہی تھیں، اور اس کے مسلسل دیکھنے سے پہلے تو میں کنفیوژن کا شکار ہوتی گئی، لیکن پھر میں تنگ ہونے لگی تھی، کیونکہ ایسے دیکھنے والے مرد مجھے بڑے ہی ٹھرکی لگتے تھے۔ اور جب پھپھو کی شادی کا ہنگامہ تھما تو ایک چونکا دینے والی خبر میری منتظر تھی۔ ایسی خبر جسے سن کر کچھ پل تو میں سمجھی نہیں، اور جب سمجھی تو بے یقینی سے سیما آپا کو دیکھتی ہی رہی، اور جب یقین آیا تو شرما سی گئی تھی۔ خبر یہ تھی کہ پھپھو نے میرا رشتہ مانگا تھا ابا سے، اپنے بیٹے عارف کے لیے، کیونکہ عارف کو میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی اور اسی نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پھپھو اپنے شہر لوٹنے سے پہلے مجھے عارف کے نام کی انگوٹھی پہنا کر جانا چاہتی تھی۔ ابا کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن انہوں نے سیما آپا کے ہاتھ میری مرضی پوچھی تھی، اور میں نے سر جھکا کر کہہ دیا تھا کہ جیسے ابا کی مرضی، ورنہ میرے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ عارف بھی مجھے اچھا لگا تھا، اور وہ مجھے یوں اتنی آسانی سے مل جائے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھپھو واپس اپنے شہر جاتے ہوئے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی، اور بہت جلد شادی کی تاریخ طے کرنے کا بھی کہہ گئی تھی۔ میں خوش تو تھی، لیکن اداس بھی تھی کہ اگر میں بھی چلی گئی تو ابا بالکل ہی اکیلے پڑ جائیں گے۔ اب تو ان کے پاس نسیمہ پھپھو بھی نہیں تھی، اور ہم خوش تھے کہ نسیمہ پھپھو اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ نسیمہ پھپھو کے شوہر نے ابھی تک ہمارے گھر آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ کیسی پوہڑ عورت دے دی ہے مجھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے خود پھپھو کو پسند کیا تھا، اور اب کس کو مورد الزام ٹھہراتے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھپھو نے خود کو بدل لیا ہو، اور انہوں نے اپنے شوہر کا دل بھی جیت لیا ہو۔ اگر دوسری وجہ ٹھیک تھی تو میں خوش تھی کہ پھپھو کا گھر بسا رہے گا، اور پھر ابا میرا گھر بسانے کی تیاریاں بھی کرنے لگ گئے تھے۔ تسلیمہ پھپھو شاید اپنی سوتیلی اولاد سے مشورہ کرنے ہی گئی تھی، اسی لیے مشورہ کرتے ہی جانے کے 1 ماہ بعد فون کر کے شادی کی تاریخ بھی لے لی۔ میرا آخری سیمسٹر تھا اور اس کے امتحانات کے بعد ہی میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ سیما آپا اور میشا آپا اپنے بچوں سمیت پہلے ہی آ گئی تھی اور شادی کی شاپنگ کرنے لگی تھی۔ دونوں طرف زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شادی کی تیاریوں میں اپنا حصہ ڈالنے نسیمہ پھپھو بھی آ گئی۔ ان کا لہجہ اور رویہ کافی بدلا ہوا تھا۔ انہیں ایسا شخص ملا تھا جس نے انہیں بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جیسی ہے ویسے ہی قبول کیا تھا، اسی لیے شاید پھپھو کے اندر بھی بدلاؤ آ گیا۔ عورت ہوتی ہی ایسی بالکل ٹہنی جیسی ہے، جسے سختی سے جھکاؤ تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور نرمی سے جھکاؤ تو وہ جھک جاتی ہے۔ مرتضیٰ انکل نے بھی یہی کیا اور پھپھو کو جھکنا سکھا دیا۔ تسلیمہ پھپھو عارف کی بارات لے کر ہمارے شہر آ چکی تھی، اور پھر ایک مختصر سی تقریب میں ہمارا نکاح ہوا۔ میرے ابا سادگی کے قائل تھے، سو میرا نکاح بھی سادہ سا ہوا۔ نکاح کے بعد نسیمہ پھپھو نے مجھے گلے بھی لگایا اور مجھے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا بھی دی۔ میں بھی ایموشنل ہو گئی تھی اور اپنی بہنوں سے زیادہ پھپھو کے گلے لگ کر روئی تھی۔ میں رخصت ہو کر عارف کے ساتھ اپنے شہر اور گھر چھوڑ کر نئے شہر اور نئے گھر آ گئی۔ وہ شہر عارف کا تھا اور گھر بھی۔ عارف کا گھر ہمارے گھر جیسا نہیں تھا، وہ ایک معمولی سا گھر تھا، اور ہمارا گھر بنگلے کی طرز پر بنا ہوا تھا۔ خیر جیسا بھی تھا عارف کا گھر، وہ اب میرا بھی تھا، اور ویسے بھی محبت کرنے والا جیون ساتھی ہو تو عام سے عام گھر میں بھی عورت گزارا کر ہی لیتی ہے۔ ابھی ہماری شادی کو 2 ماہ مشکل سے ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ عارف کو دبئی جانا ہے، وہاں اس کی جاب ہو گئی ہے۔ میں نے سنا تو میں روحانسی سی ہو گئی اور رونے لگی تھی۔ تب عارف نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ وہ بہت جلد مجھے اپنے پاس بلا لے گا،
اور میں اس کے وعدے کا اعتبار کرتی رہی تھی۔ جس دن عارف دبئی کے لیے نکل رہا تھا سب بہت خوش تھے کہ وہ کما کر لائے گا، اور میں بہت اداس تھی کہ ابھی ہم نے جی بھر کر ایک ساتھ وقت بھی نہیں گزارا اور وہ چلا گیا۔ عارف گیا تو میں بہت ڈسٹرب سی رہنے لگی۔ عارف کی بہنیں بہت موڈی تھیں، وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھیں، اور عارف کے بھائی کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ اور پھر پپو سے پتہ چلا کہ سچ میں اس کا دماغ اپنی عمر سے بہت پیچھے رہ گیا، اسی لیے وہ 30 سال کی عمر میں بھی بچہ تھا۔ اس کا نام خارث تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اچھلتا کودتا رہتا، وہی شور لگے رہتا، ورنہ سناٹا چھایا رہتا۔ عارف کو گئے کئی دن اور پھر مہینے ہو گئے، لیکن مجھے اس کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہوئی۔ میں اور پپو ہر وقت عارف کو یاد کرتے رہتے تھے، اور عارف کی بہنوں کی زبان پر عارف کے جانے کے بعد ایک بار بھی عارف کا نام نہیں آیا تھا۔ عارف پیسے بھیج دیتا اور یہی ان دونوں بہنوں کو بہت تھا۔ وہ عارف کی محنت کی کمائی خوب دل کھول کر خرچ کرتی تھی اور عارف کو یاد بھی نہیں کرتی تھی۔ اور ایک عارف تھا جو جب بھی فون کرتا تو یہی کہتا تھا، آپی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ چھوٹی آپا سے پوچھ لیجیے گا اگر انہیں کچھ چاہیے ہو تو۔ عارف اب ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ جانے کے سال بھر بعد عارف آیا اور اسے دیکھ کر جیسے میں جی اٹھی تھی، اور کچھ دن رہنے کے بعد وہ پھر جو گیا تو آتے آتے پھر سے 1 سال لگ گیا۔ وہ سال بعد آتا تھا اور میں تنہائی کا شکار ہو کر بے چین سی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے کر کے مجھے بیاہ کر لایا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اسے اپنی بہنوں کی ضرورتیں اور جہیز پورا کرنے کا غرض تھا۔ اس بار جب عارف آیا تو کافی دن تک رکا تھا، اور پھر جب چلا گیا تو مجھے ڈپریشن ہونے لگا۔ میرا سر درد کرنے لگتا اور تنہائی کا سانپ مجھے کاٹ رہا تھا۔ نیند بھی مجھ سے روٹنے لگی تھی اور میں نیند کی گولی کھا کر سونے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے سر میں درد رہتا۔ عارف کے بعد میرے پاس میری پھپھو ہی تھی جو میرا احساس کرتی تھی۔ ساس بن جانے کے بعد بھی ان کی میرے لیے محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اور جب سے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا وہ مجھے ایک پڑیا والی دوائی لا کر دینے لگی تھی، اور کہتی تھی کہ یہ دوائی وہ بھی کھاتی ہیں اور سکون مل جاتا ہے۔ میں بھی وہ دوائی کھانے لگی، اور اسے کھاتے ہی میری ساری بے چینیاں کہیں اڑ جایا کرتی تھیں، اور پھر میں گدھے گھوڑے بیچ کر آرام سے سویا کرتی تھی۔ پپو کی وہ دوائی واقعی بڑی کرامت تھی، لیکن ایک بہت ہی عجیب چیز تھی جو مجھے روز دیکھنے کو ملتی تھی، جسے دیکھ کر میں کافی چونک جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیا ہے۔ میں رات بھر کی سوئی ہوئی جب صبح جاگتی تو بیڈ شیٹ پر میرے پہلو والی جگہ پر سلوٹیں پڑی ہوتی تھی، جیسے رات بھر وہاں کوئی سویا ہو۔ مجھے لگتا کہ شاید پپو میرے پاس ہی سو جاتی ہیں، اسی لیے میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن ایک دن پر کچھ بہت عجیب ہوا، اتنا بڑا کہ اس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا اور آسمان میرے سر پر گرا دیا۔ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جسم میں روح موجود ہے یا جا چکی ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن میں اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، اور وہاں سے واپس آ رہی تھی کہ محلے میں داخل ہوتے ہی مجھے چکر سے آنے لگے، تو میں محلے کے ہی کلینک چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا پپو کو پریشان کرنا، اس کے بجائے میں خود ہی ڈاکٹر کے پاس سے ہو آتی ہوں۔ اگر پپو کو پتہ لگتا کہ میری طبیعت خراب ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ میں کلینک آئی تو وہاں ڈاکٹرنی نے میرا چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد مجھے خوشخبری سنا دی، اور وہ خوشخبری سن کر میرے پیروں تلے سے جان نکل گئی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، ایسا کبھی بھی اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں پریشانی کے عالم میں گھر آ کر اپنے بستر پر پریشانی سے لیٹ گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا اور کیسے ہو گیا تھا؟ اگر یہ بات سب کو پتہ چل جاتی تو میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں نے بہت سوچا کہ یہ کیسے ہوا تو میرا دماغ ایک نتیجے پر پہنچا، اور پھر بھگ کر کے میرا دماغ اڑ بھی گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پہلو میں سلوٹیں مجھے یاد آنے لگیں، اور پپو کی دی ہوئی وہ پڑیا جسے میں نے لیبارٹری میں چیک کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوشی کی دوا ہے۔ تبھی اسے کھاتے ہی مجھے کہیں کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ پپو نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ مجھے بے ہوشی کی دوائی پلا کر آخر کس کو بلا لیتی تھی؟ اور تب میرا پہلا شک اس گھر میں پاگل بن کر پھرتے خارث پر ہوا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو بھلے پاگل تھا لیکن عارف کے بعد گھر کا مرد تھا۔ میرا دل پھٹنے لگا، اور جب میں نے پپو سے پوچھا تو وہ منکر ہو گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب ان کا ہی کیا دھرا ہے۔ سوتیلا ہمیشہ سوتیلا ہی رہتا ہے، اور انہوں نے بھی میرے ساتھ سوتیلوں والا کام کر دیا تھا۔ میں نے فون کر کے ابو کو ساری بات بتا دی اور فوراً سے پہنچنے کا کہا تو ابا اس دن ہی پہنچ گئے تھے، اور پپو کو خوب سنانے کے بعد وہ خارث اور پپو کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ لیکن اچانک سے پھر کچھ عجیب ہوا۔ وہ کب اور کیسے آ گیا تھا، لیکن اچانک سے وہ آ گیا تھا۔ عارف آ گیا تھا۔ اسے تو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، تو پھر وہ کیوں چلا آیا تھا؟
आरिफ आया और सर झुकाकर मेरे अब्बा के कदमों में बैठकर बोला कि उसकी माँ और भाई बेगुनाह हैं। ये सुनकर मुझे धचका लगा था कि आरिफ मुझ पर शक करता है। लेकिन अगली बात जो आरिफ के इशारे पर पुप्पो ने की थी वो सुनकर सबको हैरत के झटके लगे थे। वो बात ही कुछ ऐसी थी। पुप्पो ने बताना शुरू किया कि आरिफ का बाप मरा तो मरते वक्त आरिफ को कहकर गया था कि बहनें चाहे तुझसे बड़ी हैं लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है, और आरिफ ने इस बात को खुद से बांध लिया और हमेशा अपना फर्ज और जिम्मेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश की थी। और जब कुछ आस्तीनों के सांपों ने हमारी जायदाद हड़प ली तो आरिफ ने छोटी सी उम्र में मुख्तलिफ मुलाजमतें शुरू कर दी और अपनी बहनों की ज़रूरियात को पूरी करने लगा। और फिर उसकी बहनों की इस सब की आदत होती चली गई। और फिर एक वक्त आया जब उसकी बहनों का कम में गुजारा मुश्किल हो गया और उन्होंने ठान ली कि आरिफ को दुबई भेजेंगी। और फिर शादी के बाद आरिफ अपनी बहनों की ख्वाहिशें पूरी करने दुबई चला गया और 3 साल तक दुबई में कमाता रहा। लेकिन जब वो छुट्टी पर आया तो पीछे से कुछ मुखालिफिन ने उसकी नौकरी ख़त्म कर दी। आरिफ वापस भी नहीं जा सकता था और रह भी नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी बहनों को खुद से मायूस नहीं करना चाहता था। सो तय ये पाया कि वो उसी शहर में कोई नौकरी करेगा, लेकिन सबको यही बताएगा कि वो दुबई में है। मैंने इस सच को छुपाने में आरिफ का साथ दिया था और जब आरिफ थका हारा घर आने की ख्वाहिश करता तो मैं शुमाइला समेत सबको बेहोशी की दवा दे देती ताकि किसी को आरिफ के आने का पता न चल सके। और अब भी ना पता चल सकता अगर शुमाइला की तबीयत ख़राब न हुई होती। शुमाइला बेटा, तुम्हारे साथ कुछ भी इस घर में गलत नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो आरिफ की बहनों की अंधी ख्वाहिशात की वजह से हुआ। वो अपनी ज़िंदगी में मगन होकर अपने भाई को भूल गई थी। और तुम भी इस मासूम पागल पर शक न करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। चाहे कितना भी बड़ा सच मुझसे छुपाया गया था, लेकिन आरिफ की पाकिस्तान में मौजूदगी और मेरे साथ कुछ भी गलत ना होने के एहसास ने मुझे जैसे फिर से जिंदा कर दिया था। आरिफ की बहनों को भी शायद एहसास हो चुका था कि उन्होंने आरिफ की ज़िंदगी किस कदर ख़राब कर रखी है। मैंने पुप्पो से माफ़ी मांगी थी जिनकी मोहब्बत पर मैंने शक किया था, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सब करता। जहन हर किस्म की सोचों का गढ़ होता है। अब्बा ने अपनी रिटायरमेंट के पैसों से आरिफ को बर्तनों का कारोबार करवा दिया था ताकि वो मेरे पास रहें और मैं खुश रहूं। आरिफ मुझसे माफ़ी मांगता रहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी उसे माफ़ करने वाली नहीं थी। मैं उसके साथ के लिए बहुत तरसी हूँ। थोड़ा उसे भी तरसा कर मैंने उसके पास लौट जाना था क्योंकि वो ही तो मेरी ज़िंदगी था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।